صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الطاہرین الشرفاء، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین و قولہ الحق وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم سامعین، خداوند عالم کا ارشاد سورہ ذاریات میں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو عبادت اللہ تعالیٰ کی، یعنی انسانوں اور جنوں کی غرض تخلیق ہی اللہ کی عبادت ہے۔ ہمارا اور کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے، کوئی مقصد اور نہیں سوائے عبادت کے۔ اور عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے معنی محدود نہیں، لمیٹڈ نہیں۔ ہم نے اس کو زمان و مکان تک محدود کر رکھا ہے۔ حقیقت میں عبادت تمام امور زندگی میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر کروٹ آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق جو عمل کیا جائے گا وہ عبادت ہوگا۔ نیند کرنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے، آرام کرنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس نیند کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسویں پارے میں جہاں سے تیسواں پارہ شروع ہوتا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے دن کو تمہارے کام کا ذریعہ بنایا ہے اور رات کو آرام بنایا ہے، اور اس رات میں اگر آپ آرام کریں گے تو دوسرے دن کے لیے تیار ہوں گے۔ لہٰذا سونا کا بھی حکم ہے فطرتاً، لیکن سونے سے پہلے اگر وضو کر کے سوئیں گے، نماز عشاء پڑھ کے سوئیں گے، سمجھ آئی؟ آیت الکرسی اور اگر 2 سورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سوئیں گے تو ساری رات آپ کا جنابی سانس لینا بھی عبادت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور ہر بلا سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو آج تھوڑی سی گفتگو ارشاد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تمہارا معبود معبود یکتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا معبود معبود یکتا ہے، ایک ہی معبود ہے، اور وہ اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی وہ بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہ 2 صفتیں اللہ نے بار بار بیان کی ہیں، رحمان اور رحیم کی۔ اب ان صفات میں بھی آپ نے کسی کو شریک نہیں کرنا، ذات میں بھی اور صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کریں، خالصتاً اللہ کی عبادت کریں۔ اور جیسا کہ کل میں نے کچھ عرض کیا تھا، آج پھر، کہ عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہے۔ معرفت سے مراد اللہ کی پہچان ہے۔ اب پہچان کا مفہوم کیسے ادا ہو سکے گا؟
وہ جو پریکٹیکل تقاضا ہے پہچاننے کا یا اللہ کا جو مقصود ہے وہ کیسے پورا ہوگا، یہ تفصیل چلتی رہے گی ساتھ ساتھ۔ ہر ایک دن میں ایک آیت میں لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی مرضی کے معبود بنا لیے، اپنے تصور سے یعنی معبود بنا لیے اپنے ذہن میں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ یعنی کچھ لوگ جن سے متاثر ہوتے ہیں یا خدا کا جو تصور قائم کیا ہے اور اس خداوند تعالیٰ کی مورتی بنا کے، اس کا کوئی اسٹیچو بنا کے، اس کا نمائندہ بنا کے، اس کا کوئی دیوتا بنا کے، سمجھ آ گئی، اس کا کوئی جیسی یزدان بنا لیا، جیسے اہرمن اور یزدان دو خدا بنا لیے۔ تو کئی تصورات رہے ہیں مختلف اوقات میں۔ اسلام سے پہلے کتنی دنیا گزری ہے، کتنے نبی آئے، پیغمبر آئے، اوتار آئے، مذہب آئے، یہ مذاہب سب اسلام سے پہلے موجود تھے۔ اس قرآن نے آ کر پھر سب کی خبر بتائی ہے ہمیں، اور رسول اللہ کی وساطت سے ہماری اصلاح کی، معاشرے کی، سوسائٹی کی۔ وہ جو اللہ کے بارے میں مختلف تصورات تھے، معبود جو بنائے ہوئے تھے لوگوں نے، ان تب کی تردید کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جو غلط نظریات تھے ان کی نشاندہی کی اور ہماری اصلاح کی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو جس چیز سے جس کو جو فائدہ پہنچا اس نے اس کو معبود بنا لیا۔ اگر آگ سے فائدہ پہنچا اور آگ کو، تو آگ کی پرستش شروع ہو گئی۔ سورج کو دیکھا کہ اس کی گرمی سے بڑی زندگی ملتی ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، اور کیا اس سے فائدے ہیں دھوپ سے، تو سورج کے سامنے پرستش شروع کر دی۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے مفید چیزوں کو دیکھ کے کسی نے درخت کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ مختلف تصورات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارا معبود یکتا ہے۔ اور انسانوں کو اس کا تعارف کرایا ہے بڑے ایسے عام الفاظ میں جو جلدی سے سمجھ میں آ جانے والے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اس پروردگار کی، اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ بالکل تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا سائبان بنایا، اوپر سے پانی اتارا، تمہارے لیے رزق پیدا کیا۔ تو بس اس تصور کے ساتھ اب جب بت کے سامنے بیٹھتے ہیں یا پتھر کے سامنے بیٹھتے ہیں یا درختوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، یا آگ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ آگ، یہ بت، یہ جو چیزیں یہ تمہارے اپنے خیال میں تم نے ان سے فائدہ اٹھایا اور ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو ایسا نہیں، تمہارا ذہن منتقل ہونا چاہیے اس خدا کی طرف جس کی تعریف یہ ہے۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر آدمی کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس میں کوئی لمبی فلسفی نہیں ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، پہلی آیت میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود یکتا ہے، وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے، اور اس کی نشانیاں اس میں ہیں۔ یہ پتھر تمہارے تراشے ہوئے، یہ آگ تمہاری سرگائی ہوئی، میں نے پیدا کیے تمہارے فائدے کے لیے، تم نے ان کو معبود بنا دیا۔ یہ چیزیں تو تمہاری خدمت کے لیے میں نے بنائی ہیں، تو تم اپنے خدمتگاروں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا تم نے، یعنی تم نے اپنی عظمت کو، اپنی ڈگنیٹی کو برباد کر دیا ہے انسان تو نے۔ اور یہیں سے اقبال نے فلسفہ خودی نکالا ہے کہ انسان تو نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، ارے اپنے ہاتھ سے پتھر تراش کے اس کے سامنے جھک رہا ہے، پتھر ادنا مخلوق اسٹیچو بنایا ہوا ہے، اور جناب اس کے سامنے نذرانے رکھ رہے ہیں، کھانے پکا کے اس کے قدموں میں رکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے معبود بنا لیے، گھٹیا چیز کو معبود بنا رکھا ہے۔ تو یہ اقبال نے جو کچھ بیان کیا وہ قرآن کی تفسیر ہے، حقیقت میں فلسفہ خودی اور معصومین کے فرمان کی روشنی میں ہے۔
وہ کبھی آئے گا آگے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کیسے آسان لفظوں میں اپنا تعارف کرایا کہ تجھے اپنے ذہن کو منتقل کرو اس اللہ کی طرف.